السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ آئیے، جی ہاں، میں آج آپ کو جو باتیں بتانے والا ہوں، جو واقعہ سنانے والا ہوں، حالانکہ میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ جو میری نگاہ سے گزری، میں نے جو کتاب میں پڑھی، تو ناظرین یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور خود آپ اس انسان پہ، اس فقیر پہ آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ اس فقیر نے ایک عیسائی بڑے افسر کو کیا پیارا جواب دیا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور سوچیں گے کہ آج جو ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا ہے۔ آج ہم یہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ڈال رکھا ہے۔ آج مہنگائی سے کوئی پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی کسی انداز میں پریشان ہے، اور پریشانی کے سبب کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ خشکی اور تری پر جو انسان کو پریشانی دیتا ہے، یہ اس کے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس فقیر کی زندگی کا محاسبہ کریں اور اس کے الفاظ کو دیکھیں کہ وہ ایک عیسائی بڑے افسر کو کس انداز میں جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ انڈیا کے دورے پہ، ہندوستان کے دورے پہ ایک عیسائی بڑا افسر آیا تھا، اور وہ جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے وہاں جو ہے گیا، اور جامع مسجد کے دورے پہ اسے دیکھنے کے لیے ٹور کے طور پہ وہ آیا تھا، گھومنے کے لیے دورہ تھا، اور دیکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں وہ لوگ جاتے ہیں، تو اسی لیے گئے۔ اور جب دیکھا کہ بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک مانگنے والا منگتا لائن سے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ عیسائی افسر جو ہے پیسے اپنے پاکٹ سے نکال کر دینے لگ گیا۔ دیتے دیتے اس کے پاکٹ میں جو پیسے تھے وہ کھلے، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے لاسٹ میں ایک فقیر جو مجذوب انسان ٹائپ کا بیٹھا تھا، اس نے اپنے بٹوے سے بٹوا نکالا پاکٹ سے، اور اس میں سے پیسے نکال کر کے اس بھکاری کو دے دیا۔ اور جب اس بٹوے کو اپنے پاکٹ میں رکھنے لگا تو اس کا بٹوا پاکٹ میں نہ جا کر کے وہ وہیں پہ گر گیا، اور وہ سارے آگے بڑھ گئے۔ تو جب وہ سارے آگے بڑھ گئے تو اس بھکاری کی نظر اس بٹوے پہ پڑی، وہ بٹوا اٹھایا، اسے دیکھا، بہت ساری اس میں مال و دولت، بہت ساری رقم اس میں موجود تھی۔ جب ادھر آواز دینے کی کوشش کی، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے چلا گیا، اور پھر وہ سوچا کہ جیسے ہی ادھر سے واپس آئے گا میں اسے دے دوں گا، لیکن وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ ناظرین، یہ بھکاری، یہ مانگنے والا اس بٹوے کو سنبھال کے رکھا تھا، اور سنبھال کے رکھنے کے بعد کچھ سال کے بعد وہ عیسائی افسر پھر انڈیا کے دورے پہ آیا، ہندوستان کے دورے پہ آیا، اور پھر وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ جانے لگا، بھکاریوں کو یوں ہی بھیک دیتے ہوئے جا رہا تھا، تو دیکھا وہی بھکاری وہ سامنے کھڑا ہو گیا اس کے، اور کھڑا ہو کر کے وہ بٹوا نکال کر کے اس کو ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھکاری، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بھکاری میرا بٹوا جو 2 سال 3 سال پہلے کا یہاں گر گیا تھا، اس نے واپس دیا۔ اپنا کھول کے دیکھا تو اس میں جیسا تھا ویسے کا ویسا صحیح سلامت سارے رقم اس میں موجود تھے۔ وہ عیسائی افسر نے کہا، اے بھکاری، تم اسی لیے بھکاری ہو، اتنی دولت، اتنی رقم تمہیں ملی کہ تمہاری کئی پشت اسے بیٹھ کر کھاتی، غیر ملک کے کرنسی اتنے مہنگے، انڈیا کے اتنے پیسے ہو جاتے، تمہاری کئی پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی، تم اسے استعمال نہ کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہاں گرا، کس نے لیا، تم اسے یوز کر سکتے تھے۔ تو اس بھکاری نے کہا کہ سنو، اللہ اکبر، اب یہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ اس بھکاری کی بات آپ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس بھکاری نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ وہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ اے عیسائی افسر، تم کیا سوچتے ہو اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، بے ایمان نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگر یہ تمہاری دولت،
یہ تمہارا پیسے سے بھرا بٹوا میں رکھ لیتا تو کل میدان محشر میں میرے نبی تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتے اور تمہارے نبی میرے نبی سے یہ کہتے کہ تمہارے ایک امتی نے میرے امتی کا جو ہے ایک بٹوا رکھ لیا تھا، تو اس وقت جو میرے نبی کو شرمندگی ہوتی، اس محبت میں نے یہ بٹوا تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے مسلمان، اس بھکاری کے اس جملے پہ غور کیجئے اور آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ہر وقت کھانا نصیب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینک بیلنس دیا ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، لیکن اتنا ہونے کے بعد ہماری کم عقلی، ہماری بے بسی تو دیکھیے کہ چند روپیے کے لیے آج ہم ایمان خراب کر لیتے ہیں، 1000 2000 پہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی پریشانیاں کیوں دے رہا ہے، اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! چند روپیے کے لیے ایمان خراب کر دینے والا اگر بے سکون نہیں ہوگا تو کیا سکون اس کی زندگی میں آئے گا؟ سکون ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا دل عشق رسول سے لبریز ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔